امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے باب المختار میں حکم امیر المومنین علیہ السلام۔ حضرت علی فتنہ و فساد سے علیحدگی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دھویا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ذلت نفس کے اسباب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جس نے طمع کو اپنا شاہر بنایا اس نے اپنے کو سبک کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں عیوب و محاسن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بخل ننگ و عار ہے اور بزدلی نقص و عیب ہے، اور غربت مرد زیرک و دانا کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے، اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے، اور عجز و درماندگی مصیبت ہے، اور صبر و شکیبائی شجاعت ہے، اور دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے، اور پرہیزگاری ایک بڑی سپر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں چند اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند کا سینہ اس کے بھیدوں کا مخزن ہوتا ہے، اور کشادہ روئی محبت و دوستی کا پھندا ہے، اور تحمل و بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ یا اس فقرے کی بجائے امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ صلح و صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں حسن معاشرت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں عجز و درماندگی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ ناشکری کی تعریف کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو آپ کے ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی بھی نصرت نہیں کی۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے جو بھی لغزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں تیز رو ابر کی طرح گزر جاتی ہیں، لہذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام، بہترین زہد کا مخفی رکھنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جب تم دنیا کو پیٹھ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے ہوئے بڑھ رہی ہے تو پھر ملاقات میں دیر کیسی؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے، صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر عدل کی 4 شاخیں ہیں، اشتیاق، خوف،
دنیا سے بے اعتنائی اور انتظار، اس لیے کہ جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا، اور جو دوزخ سے خوف کھائے گا وہ محرمات سے کنارہ کشی کرے گا، اور جو دنیا سے بے اعتنائی اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو سہل سمجھے گا، اور جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ اور یقین کی بھی 4 شاخیں ہیں: روشن نگاہی، حقیقت رسی، عبرت اندوزی اور اگلوں کا طور طریقہ۔ چنانچہ جو دانش و آگاہی حاصل کرے گا اس کے سامنے علم و عقل کی راہیں واضح ہو جائیں گی، اور جس کے لیے علم و عمل آشکار ہو جائے گا وہ عبرت سے آشنا ہوگا، اور جو عبرت سے آشنا ہوگا وہ ایسا ہے جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجود رہا ہو۔ اور عدل کی بھی 4 شاخیں ہیں: تہوں تک پہنچنے والی فکر اور علمی گہرائی اور فیصلے کی خوبی اور عقل کی پائیداری۔ چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائیوں سے آشنا ہوا، اور جو علم کی گہرائیوں میں اترا وہ فیصلے کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹا، اور جس نے علم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی، اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی۔ اور جہاد کی بھی 4 شاخیں ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تمام موقعوں پر راست گفتاری اور بد کرداروں سے نفرت۔ چنانچہ جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی پشت مضبوط کی، اور جس نے نہی عن المنکر کیا اس نے کافروں کو ذلیل کیا، اور جس نے تمام موقعوں پر سچ بولا اس نے اپنا فرض ادا کیا، اور جس نے فاسقوں کو برا سمجھا اور اللہ کے لیے غضبناک ہوا اللہ بھی اس کے لیے دوسروں پر غضبناک ہوگا اور قیامت کے دن اس کی خوشی کا سامان کرے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے اس قول میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کفر کے چہرے پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھایا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، کفر بھی 4 ستونوں پر قائم ہے: حد سے بڑی ہوئی کاوش، جھگڑالو پن، کجروی اور اختلاف۔ تو جو بیجا تعمق کو کاوش کرتا ہے وہ حق کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اور جو جہالت کی وجہ سے آئے دن جھگڑے کرتا ہے وہ حق سے ہمیشہ اندھا رہتا ہے، اور جو حق سے منہ موڑ لیتا ہے وہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگتا ہے، اور گمراہی کے نشے میں مدہوش پڑا رہتا ہے، اور جو حق کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے راستے بہت دشوار اور اس کے معاملات سخت پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اور بچ کر نکلنے کی راہ اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ شک کی بھی 4 شاخیں ہیں: کٹجہتی، خوف، سرگردانی اور باطل کے آگے جبیں سائی۔ چنانچہ جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنا لیا اس کی رات کبھی صبح سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، اور جس کو سامنے کی چیزوں نے ہال میں ڈال دیا وہ الٹے پیر پلٹ جاتا ہے، اور جو شک و شبہ میں سرگرداں رہتا ہے اسے شیاطین اپنے پنجوں سے رونڈ ڈالتے ہیں، اور جس نے دنیا و آخرت کی تباہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا وہ 2 جہاں میں تباہ ہوا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کرے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، جو شخص لوگوں کے بارے میں جھٹ سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزریں تو پھر وہ اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں وہ جانتے تک نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے شام کی جانب روانہ ہوتے وقت مقام انبار کے زمینداروں کا سامنا ہوا تو وہ آپ کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے اور آپ کے سامنے دوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا عام طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ اس موقع پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اس سے تمہارے حکمرانوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، البتہ تم اس دنیا میں اپنے کو زحمت و مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدبختی مول لیتے ہو۔ وہ مشقت کتنی گھاٹے والی ہے جس کا نتیجہ سزائے اخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدہ مند ہے جس کا نتیجہ دوزخ سے امان ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے باب المختار میں حکم امیر المومنین علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند حضرت حسین علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں،
مجھ سے 4 اور پھر 4 باتیں یاد رکھو، ان کے ہوتے ہوئے جو کرو گے وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا۔ سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے، اور سب سے بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہے، اور سب سے بڑی وحشت غرور و خود بینی ہے، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے۔ اے فرزند، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا، اور بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی احتیاج ہوگی وہ تم سے دور بھاگے گا، اور بد کردار سے دوستی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا، اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ سراب کے مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، مستحبات سے قرب الہی نہیں حاصل ہو سکتا جبکہ وہ واجبات میں سد راہ ہوں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہے، اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو بیماری کی حالت میں دیکھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کا دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ خود مرض کا کوئی ثواب نہیں ہے، مگر وہ گناہوں کو مٹاتا اور انہیں اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ہاں، ثواب اس میں ہوتا ہے کہ کچھ زبان سے کہا جائے اور کچھ ہاتھ پیروں سے کیا جائے، اور خداوند عالم اپنے بندوں میں سے نیک نیتی اور پاک دامنی کی وجہ سے جسے چاہتا ہے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ارشاد حضرت علی علیہ السلام، خوشا نصیب اس کے جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر پر قناعت کی، اور اللہ سے راضی و خوشنود رہا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں مومن کی ناک پر تلوار لگاؤں کہ وہ مجھے دشمن رکھے تو جب بھی وہ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا، اور اگر تمام متاع دنیا کافر کے آگے ڈھیر کر دوں کہ وہ مجھے دوست رکھے تو بھی وہ مجھے دوست نہ رکھے گا، اس لیے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو پیغمبر امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے علی، کوئی مومن تم سے دشمنی نہ رکھے گا اور کوئی منافق تم سے محبت نہ کرے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی علامہ سید رضی نے یوں تشریح کی ہے، جو شخص ارتکاب گناہ کے بعد ندامت و پشیمانی محسوس کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، وہ گناہ کی عقوبت سے محفوظ اور توبہ کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور جو نیک عمل بجا لانے کے بعد دوسروں کے مقابلے میں برتری محسوس کرتا ہے اور اپنی نیکی پر گھمنڈ کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی کھٹکا نہیں رہا، وہ اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہے اور حسن عمل کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو توبہ سے معصیت کے داغ کو صاف کر چکا ہو وہ اس سے بہتر ہے جو اپنے غرور کی وجہ سے اپنے کیے کرائے کو ضائع کر چکا ہو اور توبہ کے ثواب سے بھی اس کا دامن خالی ہو۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام، انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور جتنی مروت اور جمع مردی ہوگی اتنی ہی راست گوئی ہوگی، اور جتنی حمیت و خودداری ہوگی اتنی ہی شجاعت ہوگی، اور جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے، اور دور اندیشی فکر و تدبر کو کام میں لانے سے، اور تدبر بھیدوں کو چھپا کر رکھنے سے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں،
بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرتے رہو۔ علامہ سید رضی نے حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی تشریح یوں کی ہے، مطلب یہ ہے کہ باعزت و باوقار آدمی کبھی ذلت و توہین گوارا نہیں کرتا۔ اگر اس کی عزت و وقار پر حملہ ہوگا تو وہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹے گا اور ذلت کی زنجیروں کو توڑ کر رکھ دے گا، اور اگر ذلیل و کم ظرف کو اس کی حیثیت سے بڑھا دیا جائے گا تو اس کا ظرف چھلک اٹھے گا اور وہ اپنے کو بلند مرتبہ خیال کرتے ہوئے دوسروں کے وقار پر حملہ آور ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، جو ان کو سدھائے گا اس کی طرف جھکیں گے۔ علامہ سید رضی اس قول کی تشریح یوں کرتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول سے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ انسانی قلوب اصل فطرت کے لحاظ سے وحشت پسند واقع ہوئے ہیں، اور ان میں انس و محبت کا جذبہ ایک اکتسابی جذبہ ہے۔ چنانچہ جب انس و محبت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو وہ مانوس ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں یا اس کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وحشت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور پھر بڑی مشکل سے محبت و اختلاف کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام، جب تک تمہارے نصیب یاور ہیں تمہارے عیب ڈھکے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، سخاوت وہ ہے جو بن مانگے ہو، اور مانگے سے دینا یا شرم ہے یا بدگوئی سے بچنا۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، عقل سے بڑھ کر کوئی ثروت نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی بے مائگی نہیں، ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں، اور مشورے سے زیادہ کوئی چیز معین و مددگار نہیں۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس۔ علامہ سید رضی نے حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی تشریح یوں کی ہے، اگر انسان صاحب دولت و ثروت ہو تو وہ جہاں کہیں ہوگا اسے دوست و آشنا مل جائیں گے، جس کی وجہ سے اسے پردیس میں مسافرت کا احساس نہ ہوگا، اور اگر فقیر و نادار ہو تو اسے وطن میں بھی دوست و آشنا میسر نہ ہوں گے، کیونکہ لوگ غریب و نادار سے دوستی قائم کرنے کے خواہش مند نہیں ہوتے، نہ اس سے تعلقات بڑھانا پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ وطن میں بھی بے وطن ہوتا ہے اور کوئی اس کا شناسہ و پرسان حال نہیں ہوتا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قناعت وہ سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔ علامہ رضی نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ یہ کلام پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو جو میسر ہو اس پر خوش و خرم رہے، اور کم ملنے پر کبیدہ خاطر و شاکی نہ ہو، اور اگر تھوڑے پر مطمئن نہیں ہوگا تو رشوت، خیانت اور مکر و فریب ایسے محرمات اخلاقی کے ذریعے اپنے دامن حرص کو بھرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ حرص کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے خواہشات کو پورا کیا جائے، اور ان خواہشات کا سلسلہ کہیں پر رکنے نہیں پاتا، کیونکہ ایک خواہش کا پورا ہونا دوسری خواہش کی تمہید بن جایا کرتا ہے، اور جوں جوں انسان کی خواہشیں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں اس کی احتیاج بڑھتی ہی جاتی ہے، اس لیے کبھی بھی محتاجی اور بے اطمینانی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اس بڑھتی ہوئی خواہش کو روکا جا سکتا ہے تو وہ صرف قناعت سے کہ جو ناگزیر ضرورتوں کے علاوہ ہر ضرورت سے مستغنی بنا دیتی ہے، اور وہ لازوال سرمایہ ہے جو ہمیشہ کے لیے فارغ البال کر دیتا ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام، مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے،
حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، جو برائیوں سے خوف دلائے وہ تمہارے لیے مژدہ سنانے والے کے مانند ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام، زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب تم پر سلام کیا جائے تو اس سے اچھے طریقے سے جواب دو، اور جب تم پر کوئی احسان کرے تو اس سے بڑھ چڑھ کر بدلا دو، اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے ہی کے لیے ہوگی۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام، دنیا والے ایسے سواروں کے مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، دوستوں کو کھو دینا غریب الوطنی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مطلب کا ہاتھ سے چلا جانا نااہل کے آگے ہاتھ پھیلانے سے آسان ہے۔ علامہ سید رضی نے حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی تشریح یوں کی ہے، نااہل کے سامنے حاجت پیش کرنے سے جو شرمندگی حاصل ہوتی ہے وہ محرومی کے اندوہ سے کہیں زیادہ روحانی اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے مقصد سے محرومی کو برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر ایک دینی و فرمایا کی زیرباری ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر باہمیت انسان نااہل کے ممنون احسان ہونے سے اپنی حرمہ نصیبی کو ترجیح دے گا اور کسی پست و دنی کے آگے دست سوال دراز کرنا گوارا نہ کرے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، عفت فقر کا زیور ہے اور شکر دولت مندی کی زینت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر حسب منشا تمہارا کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت میں ہو مگن رہو۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی تشریح علامہ رضی نے یوں کی ہے، بسیار گوئی پریشان خیالی کا اور پریشان خیالی عقل کی خامی کا نتیجہ۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی تشریح علامہ سید رضی نے یوں کی ہے، بسیار گوئی پریشان خیالی کا اور پریشان خیالی عقل کی خامی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جب انسان کی عقل کامل اور فہم پختہ ہوتا ہے تو اس کے ذہن اور خیالات میں توازن پیدا ہو جاتا ہے، اور عقل دوسرے قوائے بدنیہ کی طرح زبان پر بھی تسلط و اقتدار حاصل کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں زبان عقل کے تقاضوں سے ہٹ کر اور بے سوچے سمجھے کھلنا گوارا نہیں کرتی، اور ظاہر ہے کہ سوچ بچار کے بعد جو کلام ہوگا وہ مختصر اور زوائد سے پاک ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، زمانہ جسموں کو کہنہ و بوسیدہ اور آرزوؤں کو تر و تازہ کرتا ہے، موت کو قریب اور آرزوؤں کو دور کرتا ہے۔ جو زمانے سے کچھ پا لیتا ہے وہ بھی رنج سہتا ہے، اور جو کھو دیتا ہے وہ تو دکھ جھیلتا ہی ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، جو لوگوں کا پیشوا بنتا ہے تو اسے دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے کو تعلیم دینا چاہیے، اور زبان سے درس اخلاق دینے سے پہلے اپنی سیرت و کردار سے تعلیم دینا چاہیے، اور جو اپنے نفس کی تعلیم و تادیب کر لے وہ دوسروں کی تعلیم و تادیب کرنے والے سے زیادہ احترام کا مستحق ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لے جا رہا ہے۔ علامہ سید رضی نے امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول کی تشریح یوں کی ہے، یعنی جس طرح ایک قدم مٹ کر دوسرے قدم کے لیے جگہ خالی کرتا ہے اور یہ قدم فرسائی منزل کے قرب کا باعث ہوتی ہے، یوں ہی زندگی کی ہر سانس پہلی سانس کے لیے پیغام فنا بن کر
کاروان زندگی کو موت کی طرف بڑھائے لیے جاتی ہے۔ گویا جس سانس کی آمد کو پیغام حیات سمجھا جاتا ہے، وہی سانس زندگی کے لیے ایک لمحے کے فنا ہونے کی علامت اور منزل موت سے قرب کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ ایک سانس کی حیات دوسری سانس کے لیے موت ہے، اور انہی فنا بردوش سانسوں کے مجموعے کا نام زندگی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ۔ جب زرار ابن زمرتزبائی حاکم شام کے پاس گئے اور حاکم شام نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے متعلق ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بعض موقعوں پر حضرت علی کو دیکھا جبکہ رات اپنے دامن ظلمت کو پھیلا چکی تھی تو حضرت علی محراب عبادت میں استادہ ریشی مبارک کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے مارگزیدہ کی طرح تڑپ رہے تھے اور غم رسیدہ کی طرح رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے دنیا دور ہو جا مجھ سے، کیا میرے سامنے اپنے کو لاتی ہے یا میری دل دادا و فریفتہ بن کر آتی ہے؟ تیرا وہ وقت نہ آئے کہ تو مجھے فریب دے سکے، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جا کسی اور کو جل دے، مجھے تیری خواہش نہیں ہے۔ میں تو 3 بار تجھے طلاق دے چکا ہوں کہ جس کے بعد رجوع کرنے کی گنجائش نہیں۔ تیری زندگی تھوڑی، تیری اہمیت بہت ہی کم، اور تیری آرزو ذلیل و پست۔ افسوس زاد راہ تھوڑا، راستہ طویل، سفر دور دراز اور منزل سخت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام، حکمت مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے، اسے حاصل کرو اگرچہ منافق سے لینا پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص میں ہے۔ سید رضی نے یوں اس کی تشریح کی ہے، یہ ایک ایسا انمول جملہ ہے کہ نہ کوئی حکیمانہ بات اس کے ہم وزن ہو سکتی ہے اور نہ کوئی جملہ اس کے ہم پایا ہو سکتا ہے۔ اس کی تشریح علامہ رضی یوں کرتے ہیں، انسان کی حقیقی قیمت اس کا جوہر علم و کمال ہے۔ وہ علم و کمال کی جس بلندی پر فائز ہوگا، اسی کے مطابق اس کی قدر و منزلت ہوگی۔ چنانچہ جوہر شناس نگاہیں شکل و صورت، بلندی قد و قامت اور ظاہری جاہ و حشمت کو نہیں دیکھتی، بلکہ انسان کے ہنر کو دیکھتی ہیں اور اسی ہنر کے لحاظ سے اس کی قیمت ٹھہراتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اکتساب فضائل و تحصیل علم و دانش میں جد و جہد کرنا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ۔ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف کی، حالانکہ وہ آپ سے عقیدت و ارادت نہ رکھتا تھا، تو حضرت علی نے فرمایا، جو تمہاری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو تمہارے دل میں ہے اس سے زیادہ ہوں۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام، تلوار سے بچے کچھے لوگ زیادہ باقی رہتے ہیں اور ان کی نسل زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، جس کی زبان پر کبھی یہ جملہ نہ آئے کہ میں نہیں جانتا، تو وہ چوٹ کھانے کی جگہوں پر چوٹ کھا کر رہتا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ۔ حضرت ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں عذاب خدا سے 2 چیزیں باعث امان تھیں، ایک ان میں سے اٹھ گئی مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے، لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ امان جو اٹھا لی گئی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور وہ امان جو باقی رہ گئی ہے وہ توبہ و استغفار ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا
جب تک تم ان میں موجود ہو، اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں اتارے گا جبکہ یہ لوگ توبہ و استغفار کر رہے ہوں گے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا، اور جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو خدا اس کی دنیا بھی سنوار دے گا، اور جو خود اپنے آپ کو وائز و پن کر لے تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے باب المختار میں حکم امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام، پورا عالم و دانا وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس اور اس کی طرف سے حاصل ہونے والی آسائش و راحت سے نا امید نہ کرے اور نہ انہیں اللہ کے عذاب سے بالکل مطمئن کر دے۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جواہر سے نمودار ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ارشاد ہوتا ہے، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے فتنہ و آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو فتنے کی لپیٹ میں نہ ہو، بلکہ جو پناہ مانگے وہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے، اور اس بات کو جانے رہو کہ تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو مال اور اولاد کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون اپنی روزی پر چیں بچیں ہے اور کون اپنی قسمت پر شاکر ہے، اگرچہ اللہ سبحانہ ان کو اتنا جانتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے کو اتنا نہیں جانتے، لیکن یہ آزمائش اس لیے ہے کہ وہ افعال سامنے آئیں جن سے ثواب و عذاب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اولاد نرینہ کو چاہتے ہیں اور لڑکیوں سے کبیرہ خاطر ہوتے ہیں، اور بعض مال بڑھانے کو پسند کرتے ہیں اور بعض شکستہ حالی کو برا سمجھتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ نیکی کیا چیز ہے؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارے مال و اولاد میں فراوانی ہو جائے، بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ اور حلم بڑا ہو، اور تم اپنے پروردگار کی عبادت پر ناز کر سکو۔ اب اگر اچھا کام کرو گے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اگر کسی برائی کا ارتکاب کرو تو توبہ و استغفار کرو، اور دنیا میں صرف دو شخصوں کے لیے بھلائی ہے، ایک وہ جو گناہ کرے تو توبہ سے اس کی تلافی کرے، اور دوسرا وہ جو نیک کاموں میں تیز گام ہو۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، انبیاء سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ان کی لائی ہوئی چیزوں کا زیادہ علم رکھتے ہوں۔ پھر آپ نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی، ابراہیم سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو تھی جو ان کے فرما بردار تھے، اور اب اس نبی اور ایمان لانے والوں کو خصوصیت ہے۔ پھر فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ ان سے کوئی قرابت نہ رکھتا ہو، اور ان کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ نزدیکی قرابت رکھتا ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک خارجی کے متعلق سنا کہ وہ نماز شب پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، جب کوئی حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر پرکھ لو، صرف نقل الفاظ پر بس نہ کرو، کیونکہ علم کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں اور اس میں غور و فکر کرنے والے کم ہیں۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، حاجت روائی تین چیزوں کے بغیر پائیدار نہیں ہوتی، اسے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی قرار پائے، اسے چھپایا جائے تاکہ وہ خود بخود ظاہر ہو، اور اس میں جلدی کی جائے تاکہ وہ خوشگوار ہو۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں،
لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں وہی بارگاہوں میں مقرب ہوگا جو لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا ہو، اور وہی خوش مذاق سمجھا جائے گا جو فاسق و فاجر ہو، اور انصاف پسند کو کمزور و ناتواں سمجھا جائے گا۔ صدقے کو لوگ خسارہ اور صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے، اور عبادت لوگوں پر تفوق جتلانے کے لیے ہوگی۔ ایسے زمانے میں حکومت کا دار و مدار عورتوں کے مشورے، نوخیز لڑکوں کی کار فرمائی اور خواجہ سراؤں کی تدبیر اور رائے پر ہوگا۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، آپ کے جسم پر ایک بوسیدہ اور پیوندار جامہ دیکھا گیا تو حضرت علی علیہ السلام سے اس کے بارے میں کہا گیا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اس سے دل متواضع اور نفس رام ہوتا ہے، اور مومن اسی کی تاثیر کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت آپس میں دو ناسازگار دشمن اور دو جدا جدا راستے ہیں، چنانچہ جو دنیا کو چاہے گا اور اس سے دل لگائے گا وہ آخرت سے بیر اور دشمنی رکھے گا۔ وہ دونوں بمنزلہ مشرق و مغرب کے ہیں، اور ان دونوں سمتوں کے درمیان چلنے والا جب بھی ایک سے قریب ہوگا تو دوسرے سے دور ہونا پڑے گا۔ پھر ان دونوں کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسا دو ستونوں کا ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ میں تحریر ہے۔ جناب نوف بقالی کہتے ہیں، میں نے ایک شب حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ فرش خواب سے اٹھے اور ایک نظر ستاروں پر ڈالی اور فرمایا، اے نوف، سوتے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، جاگ رہا ہوں۔ فرمایا، اے نوف، خوشا نصیب ان کے کہ جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا اور ہمتاً آخرت کی طرف متوجہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو فرش، مٹی کو بستر اور پانی کو شربت خوشگوار قرار دیا، قرآن کو سینے سے لگایا اور دعا کو سپر بنایا، پھر حضرت مسیح کی طرح دامن جھاڑ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اے نوف، داؤد علیہ السلام رات کے ایسے ہی حصے میں اٹھے اور فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے مستجاب ہوگی، سوا اس شخص کے جو سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا یا لوگوں کی برائیاں کرنے والا یا کسی ظالم حکومت کی پولیس میں ہو یا سارنگی یا ڈھول تاشے بجانے والا ہو۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے چند فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، اور تمہارے حدود کار مقرر کر دیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس نے چند چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جن چند چیزوں کا اس نے حکم بیان نہیں کیا انہیں بھولے سے نہیں چھوڑ دیا، لہذا خواہ مخواہ انہیں جاننے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے باب المختار میں حکم امیر المومنین علیہ السلام، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اس انسان سے بھی زیادہ عجیب وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو اس کی ایک رگ کے ساتھ آویزاں کر دیا گیا ہے، اور وہ دل ہے جس میں حکمت و دانائی کے ذخیرے ہیں اور اس کے برخلاف بھی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر اسے امید کی جھلک نظر آتی ہے تو طمع اسے ذلت میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اگر طمع ابھرتی ہے تو اسے حرص تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر نا امیدی اس پر چھا جاتی ہے تو حسرت و اندوہ اس کے لیے جان لیوا بن جاتے ہیں، اور اگر غضب اس پر طاری ہوتا ہے تو غم و غصہ شدت اختیار کر لیتا ہے، اور اگر خوش و خوشنود ہوتا ہے تو حفظ ما تقدم کو بھول جاتا ہے، اور اگر اچانک اس پر خوف طاری ہوتا ہے تو فکر و اندیشہ دوسری قسم کے تصورات سے
اسے روک دیتا ہے، اگر امن و امان کا دور دورہ ہوتا ہے تو غفلت اس پر قبضہ کر لیتی ہے، اور اگر مال و دولت حاصل کر لیتا ہے تو دولت مندی اسے سرکش بنا دیتی ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بے تابی و بے قراری اسے رسوا کر دیتی ہے، اور اگر فکر و فاقے کی تکلیف میں مبتلا ہو تو مصیبت و ابتلا اسے جکڑ لیتی ہے، اور اگر بھوک اس پر غلبہ کرتی ہے تو ناتوانی اسے اٹھنے نہیں دیتی، اور اگر شکم پروری بڑھ جاتی ہے تو یہ شکم پری اس کے لیے کرب و اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ ہر کوتاہی اس کے لیے نقصان رساں، اور حد سے زیادتی اس کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم اہل بیت ہی وہ نقطۂ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے کو اس سے آ کر ملنا ہے، اور آگے بڑھ جانے والے کو اس کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، حکم خدا کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں نرمی نہ برتے، عجز و کمزوری کا اظہار نہ کرے، اور حرص و طمع کے پیچھے نہ لگ جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے باب المختار میں تحریر ہے، سہیل ابن حنیف انصاری حضرت علی علیہ السلام کو سب لوگوں میں زیادہ عزیز تھے۔ یہ جب آپ کے ہمراہ صفین سے پلٹ کر کوفے پہنچے تو انتقال فرما گئے، جس پر حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر پہاڑ بھی مجھے دوست رکھے گا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ سید رضی نے حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی تشریح یوں کی ہے کہ چونکہ اس کی آزمائش کڑی اور سخت ہوتی ہے، اس لیے مصیبتیں اس کی طرف لپک کر بڑھتی ہیں، اور ایسی آزمائش انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو پرہیزگار، نیکوکار، منتخب اور برگزیدہ ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہی آپ کا دوسرا ارشاد ہے، جو ہم اہل بیت سے محبت کرے اسے جامہ فقر پہننے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔